لوگوں کی جلدی بڑی تصویر ہوئی. جب ٹکودار نے انہیں دیکھا تو اس نے شرارت سمجھی. کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم. بات اگر کہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ سمجھدار مولد تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا دیکھیے اپنے صاحب کو مالک یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اگر میں اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو انہیں اچھا کرنا آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے کیونکہ وہ آپ کا فرمانبردار اور وفادار ہے. اب بامن نبوت کی بات زبان سے نکلے ہوئے یہ میٹھے بول گویا تاثیر کا تیر تھے جو ٹکودار خان کے دل پر اثر کر گئے. یعنی وہ یہ سوچنے لگا کہ میں روز کو ان کی انسٹ کر رہا ہوں بھائی کا دوائی کو کی بے بندی کر رہا ہوں تم اچھی ہے تمہاری گاڑی کے بارے سے اور یہ بجائے اس میں دیش میں آنے میں غصہ کرنے کے اور کچھ مطلب سیدھی بات مجھے کہنے کے الٹا سیدھا جواب دینے کے نہایت تربیت اور محبت سے بتا رہے ہیں کہ جو ہے اگر میں اپنے مالک کو وفادار ہوں تو میری داڑھی یا میں اچھا ہوں اور اگر میں اپنے مالک کو وفادار نہیں ہوں تو کا تمہارا وفادار ہے لہٰذا اس کی جو تم ہے وہ اس سے اچھی ہوگی. مطلب یہ جو انداز تھا یہ جو کلمات تھے یہ سن کے وہ ایک دم متاثر ہوا اور اس کے دل میں یہ الفاظ اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ فوراً ہی اتر گیا. اب وہ ڈاکٹر سے بولا آپ میرے مہمان ہیں میرے یہاں تیار فرمائیے. چنانچہ وہ ٹکودار خان کے ہاتھ ٹھہر گئے. ٹکودار خان روزانہ رات کو آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا. آپ نہایت شفقت کے ساتھ اسے دینوں کی دعوت پیش کرتے یعنی اسلام کے بارے میں آتا فرماتے تھے. آخر کار ایک بزرگ کی نرم زبان نے وہ کام کر دکھایا جو تلواروں سے بھی ممکن نہیں ہو پایا تھا. وہی ٹکودار خان جو پہلے اسلام کو دنیا سے مٹا دینے پر ٹوٹا ہوا تھا میٹھے بول کے اثر سے خود ہی مسلمان ہو کر محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں تاتاری کو مسلمان ہو گئی. کیوں میٹھے بول کی برکت سے یہ خونخوار حکومت اسلامی سلطنت میں تبدیل ہو گئی. جس وقت سنتوں کا میں کرنے لگوں گیا امیر علیہ سنت کا دیا معاہدہ مناجات اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں. جس وقت سنتوں کا میں کرنے لگوں گیا ایک ایسا اثر ہو پیدا جو دل کو ہلا سکے. میری زبان میں وہ اثر دے خدائے پاک میری زبان میں وہ اثر دے خدائے پاک جو مصطفیٰ کے عشق میں سب کو بلا سکے. کہتے ہیں بھائیوں آپ اور فرمائیے کہ کیسا زبردست حکم ہے. قرآن دنیا وقول الناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو. گویا یہ تقدیر بدلنے والا نسخہ ہے. معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے والا نسخہ ہے. گھر جو اب میدانی جنگ بنے ہوئے ہیں انہیں امن و سکون کا گہوارہ بنا دینے والا نسخہ ہے. مگر افسوس آج ہم قرآن کریم کی ان اعلیٰ ترین تعلیمات کو بھول کر نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. میٹھی زبانیں آئے ڈھونڈے بھی تو نہ ملے. اول تو ہمارے پاس لفظوں کا چناؤ ہی درست نہیں ہوتا. ایک سے ایک کڑوا لفظ نہ جانے کہاں سے نکال کر لاتے ہیں اور سامنے والے کے منہ پر دے مارتے ہیں. پھر لہجوں میں جو تلخی ہے لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں دانت پیستے ہیں بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے منہ سے منہ میں انگار رکھا ہوا ہو. ذرا کوئی بات خلافت کی ذات ہو گئی تو بس شرافت اکٹھا شروع ہو جاتی ہے. ابے جانتا نہیں ہے کہ مجھے ارے تو کھاتا نہیں دکھتا نہیں ہے کیا اندھا ہے آنکھیں روز ڈوبا. ہماری سڑکوں پر آئے روز تماشا ہم دیکھتے
بے حال ہے. کبھی زوجہ پر چلا رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو گئی، اپنی بیداری کی شامت آ گئی، چیزیں اٹھا کر پھینکیں گے، وہ گندی گندی گالیاں نکالیں گے کہ بس بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دے. ایسے ٹھیکے لہجے والے کے لیے دلوں میں کیا عزت ہوگی؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دل جو ہے گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، لوگ ہمیں پوچھتے نہیں، ہمارا باپ نہیں عزت دیتا ہے، ہمارا نہیں پوچھتا. تو جب انداز ہمارا ایسا کچھ ہوگا، اپنی مطلب گھر ساری جو آج کی بڑا سے وہ گھر جا کے نکالیں گے، جتنا دوست نے آفیسر نے جتنا مطلب لوگوں نے ہمیں پریشان دن کر کام کاج کیا ہوگا، تو سارا غصہ ساری بڑا میں گھر کے نکالیں گے. تو گھر والے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو دن بھر محنت کرتے ہیں. یعنی گھر میں کوئی خواتین تو ہے کوئی آرام سے تو نہیں بیٹھتی، انہوں نے سارا دن صفائی کروائی ہے، کھانا بنانا اور معاملات کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھی تھکے ہوتے، گھر والے بھی تھکے ہوتے ہیں، ہم بھی تھکے آ رہے آئے. پتہ چلا ان کا بھی مزاج جو ہے وہ اوپر آسمان پر ہے، ہمارا بھی موڈ آف ہے. اور پھر جب لوگ موڈ آف کے آپس میں ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ مطلب اس طرح کے شعلے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے اگر ہم اپنے انداز کو نرم کر لیں گے، ہر ایک سے مسکرا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن کے حکم کے مطابق بات چیت کریں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ کو اتنا اچھا پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنقید کرتا ہے. پوچھا گیا کیسی تنقید؟ فرمایا جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں، جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، گویا کوئی مصیبت تھی جو ٹل گئی. اور فرمائیے ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں، لوگ کے نام پر لوگ اپنے اہل کو ننھے ننھے بچوں کو کمزہ کر رہے ہوتے ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیوی بچے بھائی بہنیں سب سہم گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی تو اچھی خاصی کلاس لگ جائے گی. لوگ اسے نہیں کہتے، اس رویے کو تو حدیث پاک میں بدترین شخص کی نشانی کہا گیا ہے. روگ تو اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. کتنا روگ تھا؟ 2 مہینے کے مسافر جتنا. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی 2 مہینے کے مسافر پر بھی ہوتا تھا تو اس پر بھی آپ کے جو ہے روگ مطلب قائم ہو جاتا تھا. یہ حدیث شریف میں بیان ہوا. مثلاً آدمی 2 مہینے تک سفر کرتا رہے، جتنی دور پہنچے گا اتنی دور بندہ ہو، وہاں ہی اس کے دل پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ چھا جاتا تھا. اتنا روگ تھا، مگر انداز مبارک دیکھیے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی والدہ سے جب بچی تھے کم عمر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولے کہ آپ کی خدمت کریں گے. 10 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فرماتے ہیں 10 سالوں میں ایک بار بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا. یعنی اللہ لگایا کہ ہم بچوں سے بولتے ہیں یہ کیوں کیا آپ نے، کیا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کام بولا تھا. تو اندازہ لگائیے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں سے، استاد اپنے شاگردوں سے، اور مطلب چھوٹا جو بھی ہمیں کمزور مل جاتا ہے تو اس سے ہم اگر ہمارے کو کسی بھی اعتبار سے ہمارے بچے ہم اس سے بار بار پوچھتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یعنی یہ ایک ظاہر ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے تو سامنے والا جو ہے اس کے کسی کام میں یا تو اعتراض کرے گا کہ یہ کیوں کیا، یا یہ اعتراض کرے گا کہ یہ کیوں نہیں کیا. لیکن اندازہ لگائیے کہ 10 سال تک ایک چھوٹے عمر کے بچے نے
کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ چہرے پاک پر مسکراہٹ ہر وقت کی سکی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر ہر وقت مسکراہٹ سکی رہتی تھی۔ پاک بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو یہی لگتا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا میں ہی ہوں۔ یعنی ہم تو ہر شخص ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں گھر میں ماں باپ کے لیے، اس طریقے سے بڑے بہن بھائی آپس میں ان کے لیے یا دوستوں کے لیے یا کوئی بھی بڑا ہے کوئی استاد ہے کوئی بھی مسئلہ ہم جس کی محبت چاہتے ہیں اسے توجہ چاہتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں غربت کر کے شاید ہی اس سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہر ایک کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر ایک یہی سمجھتا کہ شاید مجھ سے سب سے زیادہ تو پاس بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو یعنی جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا پاس بیٹھے بلکہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ننھے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک، خادموں سے لے کر مجنونوں تک، ہر ایک اپنے دل کی بات بے دھڑک عرض کر لیتا، سنتے بھی تھے تو کان لگا کر سنتے تھے، یعنی توجہ سے یہ نہیں کہ دیکھ اتر گئے۔ اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہاتھ میں بجا رہے ہوتے ہیں اور بات سنتے کرتے ہیں، سامنے والا سوچتا ہے کہ آج میں ہاتھ بجانا نہیں رہے، تو مطلب جس کی بھی جو بھی آپ نے کوئی بات عرض کر رہا ہوتا تھا، کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہر ایک کی بات جو ہے توجہ سے کان لگا کر سنتے۔ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے خدا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ حضرت معاویہ بن ابو سلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے اپنا وہ واقعہ بیان فرمایا۔ واقعے کا پس منظر تو یہ ہے کہ اسلام کے شروع میں نماز کے دوران گفتگو کرنے کی اجازت تھی، یعنی پہلے جو ہے نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ بتانا نے جو ہے وہ بات چیت کرنے کا نماز میں ہوگا بات ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ یہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے اس زمانے میں نہ موبائل تھے نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا، مطلب کوئی جو ہے ذرائع ابلاغ میسنجر خبر پہنچانے والا کوئی چیز کوئی ذریعہ نہیں تھا، لوگوں کے ذریعے سے ایک سے دوسرا بات خبر پہنچتی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی کہ نماز میں یہ حکم آ گیا کہ آپ کو نہیں کرنی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھے کہ میں نماز میں جماعت میں شامل تھا، ایک صاحب کو چھینک آ گئی، تو میں نے جو ہے جواب دیا اللہ مجھ پر رحم کرے، تو چھینک کا جواب ہے میں نے یہ جواب دیا۔ اب جب جواب دیا تو جو برابر میں صحابہ کرام انہوں نے یہ آواز سنی تو یعنی نماز پڑھنے تو انہوں نے مجھے تو طرح سے دیکھا کہ نماز میں پاس کرتا ہے، جن کو پتا تھا تو وہ تھوڑا سا ایسا دیکھ لگے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ حکم کیا ہے، تو یہ جو ہے دوبارہ بولے لیکن مجھے ایسے گھوڑتے کو دیکھ رہا پتہ نہیں ہے کہ نماز میں بات چیت نہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا پھر بولے تو صحابہ نے ان کو اشارہ کرنے کے لیے ایسا بات تھا، ایسا بنا کسی نے ایسا ہاتھ آ جائے تاکہ وہ اندازہ ہو جائے کہ میں نماز میں بات چیت نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ کیونکہ ابھی کس انداز میں مدد کر کے جاری ہے نا، ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ بھئی کیسے دعا دینا ہے کیا کرنا ہے، تو وہ انہوں نے سمجھانے کے لیے جو ہے کسی نے اپنے پیسے کھٹے پہ ہاتھ مارا، تو ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ خاموش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں خاموش ہو۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے یہ سارے معاملات کی آپ نے انہیں بلایا، نماز کے بعد انہیں بلایا اور فرمایا کہ نماز میں کفر کو نہیں کرتے، نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، نماز میں تو تسبیح پڑھنی ہے، تکبیر کہنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی سمجھ لیجیے کہ
اب یہ نماز ایک ماحول بن گیا، ہمارے ایک بچہ شور مچا دے، جماعت کے پیچھے بھاگ کر لیں، تو بس اس کے بعد جب سلام کرنے کا ایک نماز مدرسے کو پڑھوانے کا ایک مدرسے کو کیا ہو رہا ہے تو لے آتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک سمجھ یا کوئی بھی ایسی کوئی اونچی آواز سے ہونا نہیں چاہیے۔ مطلب مسجدوں کو بچوں سے باتوں سے بچانے کا حکم ہے، اور اس طریقے سے اونچی آواز سے بات کرنے سے مسجدوں میں منع فرمایا گیا۔ یہ سارے مسجد کے آداب اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، وہ بھی چیختے چلاتے ہیں، یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم جو ہے ایک دم انداز سمجھانے کا ہمارا دل کو دور سے چیخا ہے، مطلب یہ کہ سامنے والے کو اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن نماز میں اتنا کچھ ہو گیا، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، انہیں سب کے سامنے یہ کہتا میں نماز پڑھنے لگے اتنے دنوں میں نماز پڑھتے تھے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ لڑکوں نے اپنے پاس بلایا فرمایا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، نماز میں تو تسبیح پڑھنی ہے، تکبیر کہنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس پیارے انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے بھول ہو بھی جاتی ہے تو وہ ترقی نہیں کرتا، تو سمجھانے کا انداز نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عمل میں لے کے آئیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، کسی سے محبت سے مسکرا کر اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ بات چیت کریں، تو دل میں یہ نیت فکر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ جب قرآن کے حکم پہ عمل کی نیت کرتے ہیں، سنت پہ عمل کی نیت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ثواب ہے اور نیت بھی ملتا ہے۔ آج ایک عادت ہے، یعنی عادت اور سنت میں فرق ہے، عادت اور عبادت میں فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے عادت کے مطابق وہ ذکر کرتا رہے، عادت کے مطابق اس کی عادت ہے وہ درود پاک پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، تو اس میں اتنا اجر نہیں ہے۔ یعنی ایک بات کو سے اپنے زبان کو بتایا کہ ضرور نہ دیں یا کوئی سنت پہ عمل کرتے ہیں، کسی نہیں عمل نہیں کرنا، لیکن ایک عادت بنی ہے کہ ہم تو پہلے سیدھے پہلے چپل ہے، ہم تو پہلے نہیں جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے جو ہے پہلا مطلب، یا ہم تو کھاتے سیدھے ہاتھ سے، تو اگر یہ ہماری صرف عادت ہے، نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں۔ ثواب کا ہوگا سیدھے ہاتھ سے کھانے کی نیت ہوگی کہ سنت کا کرنا، سیدھے ہاتھ سے پینے کی نیت ہوگی کہ سنت کا کرنا، وہ ثواب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے چپل یا سیدھے پیر کو چپل پہننے کی نیت کرنا ہے وہ ثواب ہے۔ تو عادت اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ نیت کرتے ہوئے ثواب بھی ملے گا۔